أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. امین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات بل احیاء ولكن لا تشعرون. صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الامین. ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا خاتم النبیین. بعد حمد والصلاة فی عظمت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. واجب الاحترام عزت مآب معزز و محتشم سامعین کرام حاضرین محفل، اللہ جل مجدہ دا جتنا بھی شکر ادا کیتا جائے وہ کم اور تھوڑا ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی امت دے ایسے گروہ وچ پیدا کیتا ہے کہ جنہاں دی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات نال نسبت رکھن والے ہر وجود نال قائم ہے. جو دور اور جس انداز سے بیٹھے ہیں ہر شخص اپنا نقطہ نظر رکھتا ہے، پر جو نقطہ اور عقیدہ انسان دے اپنے وجود اور دل دے وچ سکون اطمینان عطا کرے اور جس دے نال اندر دی کیفیت انتشار نہ آئے اور ایمان برباد نہ ہوئے، وہ نظریہ قبر دے اندر بخشش دی ضمانت ہے. وہ نظریہ قبر دے اندر بخشش دی ضمانت ہے. اگر انسان اپنے دل نو انتشار، شکوک و شبہات اور پریشانیاں دے اندر مبتلا کر کے قرآن تے بھی بے اعتبارہ ہو جائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات تے بھی شک کرے، صحابہ کرام دی عظمت دے بارے بھی مشکوک ہو جائے اور اہل بیت اطہار دی ذات تے بھی تشویش کرے، تو اپنے دلوں سوچ کے دسیا جے انہیں پھر یقین کیتا کندے دے. انہیں تو یقین دی ساری کیفیت ہی ختم ہو گئی. آج ساڈا جو دور ہے، اس دور دے اندر اسا کیا سودا لینا ہے اور کتنے کو لینا ہے آج تک یہ بھی طے نہیں کر سکے. چند دن گزرن گے، آپ 5-7 دن دے اندر اندر مسخرے فنکار اداکار گھٹیا نیچر دے لوگ جنہاں پورا سال بے حیائی دی تعلیم دیتی اور رقص اور ڈانس ایون کے مسجداں بھی معروف نہیں رہیاں انہاں دی بے حیائی نال، وہ کالے لباس پہن کے ٹی ویاں تے بیٹھ کے وہ دین پڑھاون گے. کس قوم کو پتہ ہے کہ اگر میں جوڑے خریدنے نے جتی لینی ہے تو گوشت والی دکان تو نہیں لینی، میں شو مارکیٹ جا کے اچھی شاپ تو خریداں گا. کپڑا خریدنا ہوئے گا تو کسائی کو نہیں جائے گا، کپڑے والے کو جائے گا. اتنا شعور ہے. پر جس ویلے اپنے عقیدے، اپنے ایمان اور اپنے علم دی واری آوے گی نا، اس ویلے یہ نہیں دیکھے گا کہ میں نظریہ لے کتنے کل رہا اور میرا نظریہ حقیقت وچ میری بربادی دا سبب بن کی میرے ہیں. بیٹھ کے بڑے آرام سے کہہ رہے ہوں گے صحابہ کرام نے اہل بیت سے صاحب بڑی زیادتیاں کی. دوسرا کہے گا اہل بیت اطہار دوسرا طبقہ وہ بھی آ جائے گا، وہ کہے گا اہل بیت اطہار تو تخت کے طلبگار تھے،
وہ تو تخت کی جنگ تھی، کوئی کہے گا شہزادوں کی جنگ تھی. یہی قصے کہانیاں پورے 10 دن چلیں گے. انہیں کوئی مطلب نہیں ہے حسین پاک کا نظریہ کیا تھا، انہیں کوئی غرض نہیں ہے کہ ہم کس ہستی کے بارے میں کیا کہہ رہے ہیں. یہ پرسوں کے چوتھ ایک بدبخت نے اسلام آباد میں جرأت کی ہے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت پر بات کرنے کی اور گستاخی اور بے ادبی کرنے کی. ان کے تو چہرے روشن ہو رہا ہیں، لیکن ایک بات ہے، تمہاری نسلوں کا اندازہ تمہارے لہجوں سے ہو جاتا ہے کہ تم کس کی اولادیں ہو، تمہیں پتہ، تمہارا پتہ چل جاتا ہے. یہ تمہارے اندر کا گن جب باہر آتا ہے تو پتہ چل جاتا ہے تم کس قوم کی اور کس نسل کی پیداوار ہو اور تمہارے پیچھے کھڑا ہوا کون ہے. یہ سارے اندازے نظر آ جاتے ہیں. نسلیں ستھری ہو کر سامنے آتی ہیں جب ان ہستیوں پاک کا ذکر کرنے والے لوگ سامنے موجود ہوں. پتہ چل جاتا ہے کون کس کیٹیگری سے دنیا میں آیا ہے اور کس کیٹیگری سے دنیا میں رہ رہا ہے. اب بھاگنے کی جرأت کر رہا. بڑے تعجب والی بات. ایک سوال کا جواب اپنے دل سے دیجئے گا، میری بات زیادہ اچھی ہوگی یا میرے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بیان جو آپ نے ان ہستیوں کے بارے میں خود فرمایا ہو؟ عقیدہ طے کرنا ہے نا تو آج کے دور کو مد نظر رکھ کے نہیں کرنا، کسی ملا کے پیچھے لگ کے نہیں کرنا. اپنے نظریات دروازہ رسالت پہ پیش کیجئے. اگر وہاں سے ٹھکرائے جائیں تو نظریات سے توبہ کریے. اگر وہ نظریات بارگاہ مصطفی میں قبول ہو جائیں تو پھر ساری زندگی پیرا دیجئے. شکوک و شبہات کی زندگی سے نکل آئیے. رہی بات ان کی عظمت کی، وہ کل بھی تبندہ تھے، وہ آج بھی تبندہ ہیں، وہ آنے والی صدیوں میں بھی روشن اور تبندہ رہیں گے. سیاہ چہرے تو ان کے ہوں گے جن کے مزاجوں میں شکوک و شبہات کی برائیاں جنم لے رہی ہیں، جن کے اندر وہم و گماں اپنے ہی خیالات پنپ رہے ہیں. تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقوں سنو، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. وہ جنت کے جوانوں کے سردار میرا بیٹا حسن اور میرے بیٹے حسین سلام اللہ علیہ ہیں. یہ کس نے کہا ہے؟ اور میرے بھائی صرف جنتی نہیں کہا، جنت کے جوانوں کے سردار کہا ہے. اور کس نے کہا ہے؟ میرے محبوب کریم صلی اللہ فروچی بولیے نا، ان کے بارے میں میرے آقا نے کہا. ایک سوال کرنے کو دل کرتا ہے، جنہیں یہاں رہ کر دنیا جہان کی زندگی کا بھی پتہ ہو اور آخرت کی بھی زندگی کا سارا پتہ ہو، وہ آخرت کی سرداری جو جنت کی مل چکی ہے اس سرداری پر وہ دنیا کے تخت کے طلبگار ہوتے. اگر یہی مسئلہ میں بلخ لے کے جاؤں نا تو حضرت ابراہیم حل کرتے نظر آتے. حضرت ابراہیم بلخی رحمت اللہ علیہ، آپ ایک رات 1.25 من پھولوں کی سیج پہ سونے کے لیے آئے اور کیا لیٹ کر سنتے ہیں کہ چھت پر کوئی بھاگ رہا ہے، دوڑ رہا ہے. آپ نے جا کر پوچھا کون ہے؟ آواز لگائی تو آواز آئی، میں اپنا اونٹ ڈھونڈنے آیا ہوں. آپ نے فرمایا محلوں کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتا. اس نے کہا کہ اگر محلوں کی چھتوں پر اونٹ نہیں ملتا نا تو 1.25 من پھولوں کے نرم و گداز بستر پر بھی خدا کی ملاقات نہیں ہوتی ہے. یہ بات دل پر چھوڑ کر گئی. صبح اٹھے، تخت چھوڑا، اپنے وزیر کے حوالے کیا. یہ میں نے حوث دیکھی اور ہرس دیکھی ہے تو بادشاہوں اور وزیروں میں دیکھی ہے. ایک ملک کے مالک بنیں گے تو کہیں گے دوسرا بھی آ جائے، دوسرے کے مالک بنیں گے تو کہیں گے تیسرا بھی آ جائے. وزیر بھی یہی کرتے ہیں کہ ایک ڈپارٹمنٹ کا قلمدان ملا ہے تو دوسری وزارت بھی مل جائے، اس کا قلمدان بھی میرے پاس ہو. اپنے طاقت اور غرور بڑھانے کے لیے دنیا کے طلبگار ایسا کرتے ہیں. اور سیدنا امام حسن اور امام حسین کی ذات کے ساتھ ایسی بات منسوب کرنا، اللہ پاک کی عزت کی قسم اٹھا کر کہہ رہا ہوں، اپنی منافقت کو بیان کرنا ہے، ایسی بات کو ظاہر کرنا. اب سنیے ذرا، وہ بلخ کا شہزادہ تخت چھوڑتے ہیں، ایک تسبیح لیتے ہیں، گودڑی لیتے ہیں اور نماز پڑھنے کے لیے کپڑا لے جا کر نہر کے کنارے بیٹھ جاتے ہیں. وزیر کہتا ہے عجیب بادشاہ ہے، اتنی بڑی سلطنت چھوڑ کر جا رہا. چند دن گزرے اپنے لشکر کے ساتھ، وہ وزیر گزرا نا تو اس نے کہا پوچھتا چلوں تجھے اس زندگی نے کیا دیا ہے. تو بلخ کا جو شہزادہ بادشاہ تھا وہ اب گودڑی سی رہا تھا اپنے ہاتھوں سے. اس نے کہا کہ تجھے
اس زندگی میں کیا ملا؟ تو جواب میں اس نے کہا وہ تخت چھوڑ کر آیا ہوں نا، جو یہاں عزت اور عظمت ملی ہے وہ وہاں کبھی نصیب بھی نہیں ہو سکتی تھی۔ وہ وزیر کہتا ہے کیا عزت ملی ہے تمہیں؟ آپ نے جو سوئی سے سلائی کر رہے تھے نا، وہ پانی نہر میں ڈال دیا، اور مچھلیوں سے کہا میری سوئی لاؤ، مچھلیوں سے کہا میری سوئی لاؤ، سب سونے کی سوئیاں لے کے جمع ہونے لگی۔ اس نے کہا مجھے میری اپنی سوئی چاہیے۔ جب آپ نے اتنا کہا تو وہ لوہے کی سوئی لے کر مچھلی حاضر ہوئی، وہ لے لی اور سوئی لے کر پلٹ کر کہا جب اس تخت پر بیٹھتا تھا، ہوس اور حرص کا پیمانہ بڑھا رکھا تھا، تب انسان ڈر کر جھکتے تھے، وہ چھوڑ کر آج رب کے دروازے پہ بیٹھا ہوں نا تو روح کائنات کی ہر شے تابع ہو گئی۔ یہ شان ہے خدمتگاروں کی۔ سردار کا عالم کیا ہوگا جن امام حسن کی وجہ سے عزت نصیب ہوئی، دین نصیب ہوا، اللہ کی معرفت ملی، اس امام علی مقام کی عظمتوں کا عالم کیا ہوگا؟ جنہیں پرورش ملی میرے نبی کی گود میں، جنہیں نوازا ہے، یونیورسٹی ملی ہے علم والی، تو نے اور میں نے اپنے جیسوں سے پڑھا ہے، اور جب امام حسن اور امام حسین کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے باب العلم کے پاس بیٹھ کر علم کی بلندیاں حاصل کی ہے، مدینہ العلم کی صحبت میں رہے ہیں، جنہیں دنیا اور جہان اور آخرت کی ہر شے دکھائی گئی ہے، جو اس روئے کائنات میں رہ کر سردار جنت کے بنے ہوں، انہیں جوڑے پہنے ہوں تو جبرائیل جنت سے لے کر حاضر ہوں، جنہیں دنیا میں بتایا گیا کہ یہاں تمہارے لیے اتنا کچھ کافی نہیں ہے جو تمہیں مل گیا، لیکن جو آخرت کا درجہ ہے وہاں ساری حکمرانی آپ کی ہے۔ جنہیں بچپن سے سکھایا گیا ہو وہ اس تخت کے لیے جائیں گے۔ کیا وہ عاشق نے شعر لکھا ہے جس تخت کے لیے یزید نے اتنے ستم کیے، وہ تخت تو میرے حسین کے قدموں کی دھول ہے، سلام اللہ علیہ۔ ان کے غلام تخت چھوڑ کر مقام اور مرتبے پا گئے۔ تخت کی حرص اسے ہے جو دنیا کا متلاشی ہو، اور جو خالق کا ہو جائے اس کے لیے تخت کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی، اور یہ تخت پہ بٹھائے جاتے ہیں پھر اتارے جاتے ہیں۔ اللہ جنہیں اپنے مقام محبت پہ بٹھا لے انہیں مرنے کے بعد بھی نہیں اتارتا، ان کے مزاروں پہ بہشتی دروازے کھلوا کر لوگوں کو بلواتا رہتا ہے۔ وہاں نکالنے نہیں جاتے، وہاں ہٹائے نہیں جاتے، جنہیں بٹھا دیا جائے پھر انہیں اس مقام پر ہمیشہ کے لیے قائم رہنے دیا جاتا ہے کہ تم میرے ہو گئے، یہ مقام آپ کا ہوا۔ اب چلیے ذرا سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جانب۔ یہ تو حضرت امام حسین پاک کا مرتبہ ہے نا، جن کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ تخت کے لیے گئے تھے اور جنگ تھی شہزادوں کی، یہ وہاں سے کلیئر کر دو۔ دوسرے چلیے دربار سیدنا صدیق اکبر کی بارگاہ میں۔ آج کوئی کچھ کہتا ہے ان کے بارے میں، کوئی کچھ کہتا ہے، ایک بات اپنے دل میں بٹھا دیجئے، جو میرے نبی نے کہا ہے رہتی دنیا تک وہ رہے گا۔ یہ جو باتیں کرنے والے یہ مرتے رہیں گے، ختم ہوتے رہیں گے، سرکار کا فرمان ہمیشہ روشن رہے گا۔ میری آقا نے فرمایا، ذرا غور کریے، آقا نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا یا ابا بکر انت فی الجنہ۔ کسے کہا؟ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ادھر جنتی جوانوں کے سردار بنایا، انہیں جنتی بنایا۔ جب سیدہ کائنات کو دیکھا تو فرمایا میری بیٹی فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہوگی، اور مولا کائنات کو دیکھا تو فرمایا جنت میں جانے والوں کو سند میرے مولا علی دیں گے۔ یہ کلمات سنیں تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مبارک دی، بھائی علی جان آپ کو مبارک ہو، اللہ کے رسول نے جنت کی سند آپ کے ہاتھ میں دی ہے۔ اس پر آقا نے پلٹ کر جواب دیا مولا کائنات نے، آپ نے فرمایا بھائی صدیق آپ کو بھی مبارک ہو، مجھے میرے محبوب نے فرمایا ہے علی جنت میں جانے کی سند اسے دینا جو میرے یار حضرت ابوبکر صدیق سے وفا کرنے والا ہو۔ بتائیے ذرا، ان کو دنیا کی طلب تھی۔ جب آپ خلیفہ بنے نا، سنیے، خلیفہ بنے، وقت کے حاکم بنے، تو ظاہر ہے جو کہتے وہ ہوتا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد جتنے فتنے آپ کی سلطنت میں کھڑے ہوئے ان کو اپنی دانائی، اپنی حکمت اور اپنے شعور کے ساتھ جس طرح سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سلجھایا، دنیا میں تاریخ کی کوئی ایسی نشانی نہیں ملتی ہے، کوئی ایسی کہانی نہیں ملتی۔ ایک زکوٰۃ کے مرتد کھڑے ہو گئے،
دوسرا قرآن پاک کو ختم کرنے والے آ گئے، اور تیسرا مسلمہ کذاب جس نے نبی ہونے کا جھوٹا دعویٰ کیا، ادھر بھی نبی پاک کا نام لینے والے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ اور اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے، بدبخت مسلمہ کے ساتھ بھی اللہ اکبر کے نعرے لگانے والے۔ اب فرق کرنا مشکل ہو گیا۔ عرض کرتے ہیں سید صدیق اکبر کی بارگاہ میں آ کر کہ ہم کیا نعرہ لگائیں جس سے ہمارے نعرے کا اور ان کے نعرے کا فرق ہو جائے؟ آپ نے فرمایا اللہ اکبر کا نعرہ لگانے کے بعد کہا کریے یا محمد، خبر ہو جائے کہ یہ محمد والے ہیں۔ اور آج بھی نعرہ رسالت لگا کر اعلان کرتے ہیں کہ ہم رسول اللہ والے ہیں۔ یہ صحابہ کی سنت پہ چلتے آ رہے ہیں۔ اتنی بڑی سلطنت کے مالک اور حاکم ہو، اور گھر کا حال اس جنتی خلیفہ کا، اچھا جن کی رعایا خاتون جنت حضرت امام حسن، حضرت امام حسین، مولا علی المرتضیٰ جیسی ہستیاں ہوں تو خلیفہ بھی تو جنتی ہے۔ سبحان اللہ، خلیفہ بھی تو جنتی ہے۔ اب سنیے ذرا ہوا کیا۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے گھر آئے اور گھر آ کر اپنی بیوی سے کہا، زوجہ سے کہا آج میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ بڑی پیاری روایت، میٹھا کھانے کو دل کر رہا ہے۔ آپ کی زوجہ نے جواب میں کہا گھر میں اتنا اناج نہیں ہے، اتنا رزق نہیں ہے کہ میں میٹھا الگ سے بناؤں آپ کے لیے۔ حاکم تھے نا، دو لفظ بولتے تو میٹھا حاضر ہو جاتا۔ آپ خاموش ہو گئے۔ چند دن گزرے، میٹھے کی پلیٹ سامنے آئی۔ اس جنتی خلیفہ کے گھر کا حال، جو دنیا میں اللہ کے رسول نے جنتی بنایا، وہ ہستی پلیٹ دیکھی تو یہ نہیں کہ کھانا شروع کر دیا، فوراً پوچھا کہاں سے آیا ہے؟ تو جواب میں زوجہ نے کہا میں نے ایک مٹھی اناج کی کم کر کے رکھتی رہی، اتنا جمع ہو گیا کہ میں نے دکان پہ جا کر میٹھے کا سامان خریدا، آپ نے کھانا نہیں کھایا۔ اٹھ کر سیدھے بیت المال میں تشریف لائے اور آ کر کہا میرے گھر میں جو اناج بیچتے ہو نا، ایک مٹھی کم بھیجنا، پھر بھی میرے گھر میں رزق میں کوئی کمی نہیں آئے گی۔ چاہتے تو ڈھیروں کے ڈھیر جمع کر۔ وہ دنیا کے طلبگار تھے، انہیں ہوس تھی دنیا کی۔ یہ وہی ہستی ہیں جن سے مال مانگا جاتا ہے، اور دروازہ رسالت پہ لانے سے پہلے دیواروں سے سوئیاں ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ وہ دنیا کے طلبگار تھے، انہیں اہل بیت پہ برتری چاہیے تھی، انہیں ان سے دشمنی چاہیے تھی۔ جب دروازے رسالت پہ پہنچے تو پوچھا گیا گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہیں؟ آپ عرض کرتے ہیں حضور اللہ اور اللہ کے رسول کو چھوڑ آیا ہوں۔ آج کے دور میں بیٹھ کر ان مسخروں سے سنیں گے ہم دین، جب دین لینے کی باری آتی ہے تو ان ڈرامہ بازوں سے نہیں۔ مفتیان اعظام، سچے دور کے عالم جن پر اللہ اور اللہ کے رسول کا کرم ہے، ان کی مجلسوں سے بیٹھ کر علم لیں گے تو عقیدہ بھی محفوظ رہے گا، آخرت بھی سنور جائے گا۔ جس دور میں ہم بیٹھے پتہ نہیں ہم ڈھونڈ کیا رہے ہیں، ہم نکالنا کیا چاہ رہے ہیں، ہم اس میں سے ختم کیا کرنا چاہ رہے ہیں۔ میں کئی بار پہلے بھی عرض کر چکا ہوں، آج بھی شامل کر رہا ہوں، ہم گھر والا کسے کہتے ہیں؟ جسے بیٹی دے دے اور جس سے بیٹی، تھوڑا اونچی بولیے، انہیں گھر والا کہتے ہیں نا۔ ہاں ایک جملہ اور چل رہا ہے، در والا اور گھر والا، وہ تو نبی کے در والے ہیں اور گھر والے۔ آپ گھر والا کہتے ہو جسے بیٹی دے دو اور جس سے بیٹی لے لو۔ جن کی شہزادیاں میرے نبی کے نکاح میں تشریف لائیں، ام المومنین ہوئی، وہ ہستیاں گھر والے ہوئے یا در والے ہوئے؟ بڑے تعجب والی بات ہے۔ اور جن کے نکاح میں میرے آقا کریم کی 2 شہزادیاں آئیں، غنی کائنات سید عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا وہ گھر والے نہیں ہیں؟ مولا کائنات جن کے نکاح میں سیدہ فاطمہ آئیں اور میرے نبی نے اہل بیت میں شامل فرمایا، یہ بھی گھر والے ہیں۔ جب اس مقام پر جا کر دیکھتے ہیں تو ایک نظام قائم نظر آتا ہے، اور وہ نظام کیا قائم نظر آتا ہے کہ دونوں ہستیوں کا وجود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا اظہار ہے۔ ان دونوں ہستیوں سے آقا کریم کا اظہار مبارک ہو رہا ہے۔ وہاں تو جلوے محبتوں کے نکھیرے جا رہے ہیں، اور دونوں کی مطمع نظر رسول خدا کی ذات ہے۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میرے آقا فرماتے ہیں ایک رات آئے گی میں جگاؤں گا، وہ رات آئے گی جگاؤں گا۔ بتایا نہیں کون سی رات آئے۔ جب آپ اٹھ کر دروازے پہ پہنچتے ہیں،
دستک نہیں ہوتی ابھی دروازے پر، لیکن آقا سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے کھول دیتے ہیں اور پوچھتے ہیں آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ میرے قریب پوچھتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو خبر کیسے ہوئی؟ تو جواب میں عرض کرتے ہیں جب سے آپ نے کہا ہے ایک رات آئے گی میں جگاؤں گا، اس لمحے سے لے کر آج تک ہر رات یوں ہی گزاری ہے کہ رسول خدا آنے والے ہیں۔ یہ تو ایک طرف رہا، جب رات کا سفر شروع ہوتا ہے نا تنہائیوں کا، تو غار سور کی جانب جانا ہوتا ہے، اور جب لے سور پہ پہنچتے ہیں تو وہاں آقا سے آپ پوچھتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سواری کرنے کے لیے سواری نہیں ہے، گھوڑا موجود نہیں ہے، خچر موجود نہیں ہے، اگر پسند کریں اس غلام کے کندھے حاضر ہیں۔ اور کوئی اگر حاجی حج کر کے آیا ہے اور جبل سور کی زیارتیں کر کے آیا ہے تو میں اس سے پوچھنا چاہتا ہوں وہاں جوان آدمی کتنی مرتبہ رک کر سانس نکال کر وہ غار سور تک پہنچتا ہے، کتنی اونچائی اور چڑھائی ہے، ذرا تصور علم میں ایمان میں لائیے ذرا کہ ہاتھی کامل کاندھوں پر ہے اور سیدنا ابو بکر صدیق اٹھا کر لے جا رہے ہیں، کیسا نظارہ ہوگا؟ عاشقوں نے پوچھا حضور آپ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر کیسے گئے؟ تو جواب آیا ایک ایمان کندھوں پہ تھا، ایک ایمان دل میں تھا، ایسے چلا گیا پتہ ہی نہیں چلا منزل کیسے قریب آ گئی۔ اتنی محبتوں کے پیکروں جنہیں میرے آقا کریم فرمائے ایک دن آپ تشریف نہیں لائے، کام میں مصروف رہے، آقا کریم نے 3 مرتبہ پوچھا کہ سیدنا صدیق اکبر کدھر ہیں؟ آپ نے 3 مرتبہ پوچھا کدھر ہیں؟ تو جواب دینے والوں نے کچھ نہ کہا، حضور کام کے لیے گئے، پیغام بھجوایا جائیے بلا کے لائے۔ آپ تشریف لے آئے، جب آ گئے تو کہا اے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ چلے کیوں گئے؟ عرض کرتے حضور کل آپ سیدنا ابو ہریرہ سے کہہ رہے تھے، فرما رہے تھے کہ ابو ہریرہ 1-2 دن کا وقفہ کر کے مجلس میں آیا کر، تو میں نے سمجھا کہ میرے لیے بھی یہ حکم ہوگا۔ آقا کریم کے چشمان مقدس سے آنسو چھلکے اور ارشاد فرمایا یہ آپ کے لیے نہیں تھا، جب تک آپ میرے ساتھ نہیں ہوتے میں اپنے مالک کے دربار میں اتنی محبت سے عبادت نہیں کر سکتا، آپ کا وجود مجھے اللہ کی قربتوں میں سکون عطا کرتا ہے۔ یہ سارے کلمات آپ کے لیے کہے، اور کوئی ان ہستیوں کے بارے میں آ کر ہمیں کہے گا؟ کوئی سنتا ہے تو توبہ کرے۔ یہ جو شکوک و شبہات کی فضائیں پیدا کی جا رہی ہیں تو وہ بھی جنتی، یہ ہستیاں بھی جنتی، انہیں بھی رسول خدا نے جنتی بنایا، انہیں بھی رسول خدا نے جنتی بنایا۔ ہم کون ہوتے ہیں ان کے بارے میں بد زبانیاں کرنے والے اور بد کلامیاں کرنے والے؟ ہماری اوقات کیا ہے، ہماری اتھینٹسٹی کیا ہے، ہماری ویلیو کیا ہے؟ ان پر درود نہ پڑھیں، ہماری نماز کامل نہیں ہے، ان کو سلام پیش نہ کریں، ہماری عبادت عروج نہیں پاتی ہے، اور ان کے راستے پر نہ چلیں، ہمیں دین سمجھ نہیں آتا ہے، ہم کرنے کیا ہے؟ غیرت ایمانی کا مظاہرہ کیجیے۔ ان دنوں میں اگر کوئی اس قسم کی مجلس سنتا ہے اور فضول لوگوں کے پاس بیٹھتا ہے تو اٹھ جائے، جو میرے نبی کے غلاموں کا نہیں ہے اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے۔ کبھی میں نے اس طرح کی بات نہیں کی لیکن آج میں کر رہا ہوں، اور ذہن نشین کیجئے، ضرورت ہے اس امر کی۔ اپنی اولاد کو خود عقیدے سکھائیے جن عقیدوں پر آپ چل رہے ہیں، اگر ہو سکے تو موت کی کبھی بھی گھڑی آ سکتی ہے، ایک نصیحت پہ عمل کریں، اپنے عقیدے کا چارٹ بنا لیں، ایک لسٹ بنا لیں، کمپوز کروا لیں، اوپر اپنا نام لکھیں، نیچے اپنے سائن کریں، اور اپنی اولاد میں سے جسے وارث چننا ہو اسے بلا کر کہیں بیٹا جب میرا چیلم ہونا تو چیلم پر کھڑے ہو کر میرے قبیلے میں میرا یہ عقیدہ پڑھ کر سنا دینا کہ مرنے والا صحابہ کا بھی غلام گیا ہے، اہل بیت کا بھی غلام گیا ہے، تاکہ یہ وسوسے ہی ختم ہو جائیں۔ جو مرضی کہتا رہے، بعد میں آنے والی اولاد کو بھی پتا ہو کہ دادا اس عقیدے پر چلتا تھا، بابا اس عقیدے پر دنیا سے گیا ہے، اور میرے بھائی اسی کی خیرات ہی تو وہاں لے کر جانی ہے۔ یہ جو حدیث میں سنا رہا ہوں کیا صحابہ کرام نے نہیں سنی ہوگی؟ من مات علی حب آل محمد مات شہید، جو میری آل محمد سے محبت کرتے ہوئے دنیا سے جائے گا وہ شہیدوں کی صف میں اٹھے گا۔ یہ بیان صحابہ کرام نے نہیں سنا ہوگا؟
من مات علی بغض آل محمد مات کافرا، جو مرضی کرتا پھرے میری نسل سے بے وفائی کرے گا، بغض رکھے گا، دشمنی کرے گا، وہ کافروں کی صف میں اٹھے گا۔ یہ میرے جیسا نکمہ سنائے، اور جن ہستیوں کے پاکیزہ ترین ماحول میں جب فرمان مقدس نکلے ہوں گے، تب سننے والوں کی زبان سے کیا کلمے ادا ہوں گے۔ ان کی تو محبتوں کے گوہر ان کے قدموں میں نچھاور ہوئے، ہمیشہ اہل بیت اطہار سے وفا کے پیکر۔ اور جس سرزمین کی طرف کربلا میں تشریف لائے، اگر کسی کے ذہن میں یہاں پہ بھی خیال آ جائے 15ویں صدی میں بیٹھے ہیں، آج تک یہ جھگڑا ختم نہیں ہوا، تو بات سیدھی سی ہے، ہمیشہ امام حسین کے نظریے کو فتح ہے، ہمیشہ امام حسین پاک کے نظریے کو فتح ہے۔ کوئی جو مرضی سوچے، جس بھی مرضی اور مقام پہ آئے، لوگ کہیں گے کہ وہ تو وہاں شہید ہو گئے تھے، لیکن ایک بات بتا دوں، آج ہر گھر میں ان کے نام کے چرچے ہیں۔ کوئی غلام حسین ہے، کوئی محمد حسین ہے، کوئی حسنین ہے، کوئی حسن ہے، کوئی احمد حسن ہے۔ یہ سارے نام کہاں سے پلٹ کر آئے ہیں؟ وہ نظریہ زندہ ہے، حشر تک زندہ رہے گا۔ کوئی کیا بکواس کرتا ہے، لہجوں میں سختی لا کر کوئی کیا کہتا ہے، وہ دونوں ہستیاں جنتی ہیں۔ اپنا عقیدہ صاف کیجئے، دونوں کو میرے نبی نے جنتی کہا ہے، کسی ملا کسی ذاکر کے پیچھے لگنے والے نہیں۔ ہمیں ہمارے محبوب نے کہا ہے کہ وہ بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنتی جوانوں کے سردار، وہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جنتی یار، جنہیں دیکھ کر انہیں سرور ملتا تھا، آج ان کے عاشق بھی انہیں ذکر کر کے سرور حاصل کرتے ہیں۔ اور جب کربلا میں یہ قافلہ پہنچا نا، تو حسنین کریمین سے آرزو کرتے ہیں، حضرت امام حسین پاک سے آرزو کرتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا کریں گے؟ کوئی کہتا ہے بابا جان کیا کریں گے، کوئی پوچھتا ہے بھائی جان یہاں کیا کریں گے، کوئی کہتا ہے سرداران جنت یہاں کیا کریں گے؟ تو جواب ایک ہی ملتا ہے، جو مدینے میں کیا کرتے تھے وہی کریں گے نا، جو مدینے میں کیا کرتے تھے وہی کریں گے نا۔ اچھا ٹھیک ہو گیا، چلے ٹھیک ہے، کیا کریں گے؟ قرآن کی تلاوتیں کریں گے اور سجدے کریں گے۔ کیا کریں گے؟ اور یہ دونوں باتیں ہم میں ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ کربلا کی دھرتی کا میسج کنوے کر رہا ہوں، وہاں قرآن اور سجدہ، قرآن سے شروع ہوا، سجدے پہ اختتام ہوا۔ یہ نظریہ ہے سیدنا امام حسین پاک، وہ حسینی ہو ہی نہیں سکتا جو قرآن کی تلاوت سے دور ہو اور نماز سے آری ہو، جس کو نماز کی لگن ہی نہ ہو۔ وہ شخص جو کچھ مرضی کرے، وہ سیدنا امام حسین کی صف میں نہیں ہو سکتا، جس کی نمازیں کہے کہ کوئی ضرورت ہی نہیں، اور قرآن پاک کی تلاوت کو ویلیو ہی نہ دے، عزت ہی نہ دے، اور الجھنوں میں ہمیشہ ہمیشہ رہے، اور راتوں رات امیر ہونے کے خواب دیکھے کہ بس مال جمع ہو جائے، چاہے جس بھی نظریے سے آئے، مجھے کوئی غرض نہیں ہے کس نظریے سے آئے، بس مال جمع ہونا چاہیے، نہ حلال کو دیکھے نہ حرام کو دیکھے، کہ میرے لیے بس مال جمع ہو جائے، جھوٹ بولے، دغا کرے، دجل کرے، اور ساتھ کہے کہ میں امام حسین کا ماننے والا ہوں۔ وہ جس فریب کے خلاف کھڑے ہوئے، وہ نظریہ اتنا سٹرونگ ہے کہ ان کی خوشبوئیں رہتی دنیا تک آتی رہیں گی۔ سیدنا علی اکبر تشریف لائے، جب آپ کے جتنے بھی یاران تھے نا، انہوں نے کہا کہ آپ جنگ میں نہیں جائیں گے، پہلے ہم جائیں گے، شہید ہوتے رہے۔ اور سیدنا علی اکبر جو آئے، وہ علی اکبر کرم اللہ وجہ الکریم، جن کے لیے خود آقا امام حسین نے دعا مانگی، اور پتہ ہے دعا کیا مانگی؟ اے اللہ، میرے گھر جو اولاد ہونے والی ہے نا، مجھے وارث عطا کرنا، اور ایسا وارث عطا کرنا جنہیں میں دیکھوں تو مجھے رسول خدا کی زیارت ہو جائے، جن کو میں دیکھوں میرا دل اداس ہے کہ میں اپنے معبود کے جلوے دیکھوں، قربان جاؤں۔ اس دعا کو اجابت نے گلے سے لگایا، جب یہ دعا نکلی تو بارگاہ خدا بندی میں قبول ہوئی، اللہ نے شہزادہ عطا فرمایا، نام علی اکبر رکھا، بے عین ہی شبیہ ہے مصطفیٰ بن کر دنیا میں تشریف لائے، صفات میں بھی رسول خدا کی شبیہ، علم میں بھی رسول خدا کی شبیہ، کیفیات میں بھی رسول خدا کی شبیہ، لہجے میں بھی پورے کا پورا وجود میں تو علی اکبر پیدا ہوئے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری شباہت لے کر آئے، بڑے دلیر بہادر۔ جب یہ ہستیاں، ذرا ایک تصور خیال میں ذرا لائیے، جب یہ تین ہستیاں حضرت علی اکبر، حضرت علی اصغر اور حضرت قاسم ابن حسن سلام اللہ علیہم
جب یہ ہستیاں گلیوں میں، مدینہ کی گلیوں میں چلتی ہوں گی، آج ایک سید زادہ گلی میں داخل ہو جائے نا تو ہم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی پاک کی نسل میں سے آ رہے ہیں. اور جب مدینے کی گلیاں ہوں اور مدینے والے کی خوبصورت ترین اولادیں ان گلیوں میں قدم رکھ کر چلتی ہوں، جب یہ شہزادے چلتے تو لکھنے والوں نے لکھا ہے یوں لگتا آسمان کائنات سے ستارے اور سورج اپنا نور لے کر مدینے کی گلیوں کو آباد کر رہے ہیں. دیکھ کر لوگ سلام پیش کرتے، گلے ملتے اور ملاتے. جب سیدنا علی اکبر آئے نا، کہا بابا اب اجازت دیجئے، میں نے بھی اس راہ پر جانا ہے. سیدنا امام حسین نے خود اپنے ہاتھوں سے دستار آپ کے سر اقدس پر رکھی اور کہا بیٹا ہمیشہ ایک بات اصول قائم رکھنا، پشت کر کے نہ آنا، غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرنا اور ہمیشہ ثابت قدم رہنا. آپ نے قدموں کو بوسہ دیا، ہاتھ چومے اور رخصت ہوئے، جا کر لڑے. مقابلے میں دلیر ترین لوگ کھڑے ہوئے تھے، سب کو واصل جہنم سینکڑوں میں کیا، بڑی بہادری کے گوہر نچھاور کیے. جب گرد و غبار اڑانا تو میرے مولا امام حسین اپنی آنکھوں سے نظارہ دیکھ رہے ہیں. آپ کو پتا ہو کہ آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کے سامنے لڑ رہی ہے اور شہید ہونے کے قریب ہے. خود سوچئے ذرا اس لمحے امام حسین پاک کے انداز ایمان میں، وجود ایمان میں، وجود اطہر میں جو کیفیات بدل رہی ہوں گی یا آ رہی ہوں گی وہ کیسی ہوں گی، ذرا نظارہ کیجئے نا. جب گرد و غبار سامنے آیا تھوڑی دیر کے لیے پریشانی چہرے پر آئی. گرد و غبار سے ایک سوار کو، گھوڑ سوار کو آتے دیکھا تو قریب آ کر کہا بابا اگر چند قطرے پانی کے پلا دیجئے نا، میں ان سارے یزیدیوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی طاقت رکھتا ہوں. آپ نے کہا بیٹا فکر نہ کریے، حوض کوثر آپ کے بابا نے ہمیں عطا کر دیا. حوض کوثر پہ ہمارے محبوب پانی لے کر انتظار کر رہے ہیں. بس بیٹا تھوڑا وقت اور ہے، حوض کوثر انتظار کر رہا ہے. وہ دنیا کے طلبگار تھے، وہ دنیا کے مال کے طلبگار تھے. قریب کر کے کہا آؤ، بچپن میں ایک طریقہ سکھایا گیا ہے وہی کرتے ہیں. جب ہمیں پیاس لگتی تھی تو ہمارے بابا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان چسوایا کرتے تھے. آؤ بیٹا وہ ادا بھی ادا کرتے ہیں، یہ سنت بھی پوری کر لیتے ہیں. خشک ہونٹوں سے آپ کو حضرت امام حسین پاک نے تراوت بخشی. گلے لگایا، گلے لگا کر جب رخصت ہوئے تو قریب دیکھا کہ وجود اطہر وہ نوری جسم جب شہادت کے رتبے پر فائز ہوا، ان للہ و انا الیہ راجعون، تو کیا کمال نظارہ تاریخ نے کیا. اس امام حسین تشریف لے جا رہے ہیں تو بال مبارک سیاہ ہیں. جب وہ نوری وجود اطہر حضرت علی اکبر اٹھا کر کندھوں پر لا رہے ہیں تو دنیا دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میرے امام کے سر اور چہرہ انور کے سارے بال سفید ہو چکے ہیں. وہ اٹھا کر لا کر رکھ کر اس وجود اطہر کے پاس کھڑے ہو کر کہتے ہیں اے اللہ، حسین کی جانب سے یہ تحفہ تیری بارگاہ میں ہے، اسے قبول فرمانا اور اللہ میرے لیے اور میری آنے والی نسلوں کے لیے ہمیشہ اپنی محبتوں کے انوار نچھاور کرتے رہنا. بس تیری رضا کے طلبگار ہیں. قرآن محفل یہ ان ہستیوں کی شہادتوں کا ذکر ہے. اپنے غلط نظریات سے مت مغلظ کیجیے اپنے دلوں کو، خوبصورت اذہان کو قرآن کی تلاوتوں سے خراج پیش کیجئے، آنکھوں سے آنسو پیش کر کے اپنے گوہر ان کی بارگاہ میں نچھاور کیجئے، محبتوں کو خراج پیش کیجئے. اللہ اور اس کے رسول کی بارگاہ میں اہل بیت اطہار کی وفاؤں کا وہ خوبصورت ترین ہدیہ لے کر پیش ہوں گے نا. جب قبر میں پہنچیں گے لوگ اپنے اپنے نظریے پہ کھڑے ہوں گے، لیکن جب کوئی محبان آل رسول، عاشقان آل رسول مزار میں رکھ کر آئیں گے نا تو اس کی محبتوں کی خوشبو وہ ہمارے لیے مزار کے اندر رونق والی ہو جائے گی. خوشبوئیں آ رہی ہوں گی، وہاں معطر ہو رہا ہوگا وجود، جس کی برکتوں سے وہ قبر کی گھڑیاں بھی آسان ہوں گی، رچن کے دن بھی آسان ہوں گے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دونوں شہزادوں کو آپ نے کھڑا کر کے نا قریب ہو کر دونوں کو سونگا اور سونگ کر کہا یہ میرے جنت کے پھول ہیں. سبحان اللہ، یہ کیا ہے؟ جنت کے پھول ہیں. اور فرمایا کہ منافق سینہ
میرے علی سے محبت نہیں کرے گا، اور مومن سینہ کبھی میرے علی سے دور نہیں ہوگا سلام اللہ علیہ۔ یہ سارے فرامین میرے آقا نے بیان فرمائے، یہ نظریات سارے انہوں نے دیے۔ ان دنوں میں ان کا ذکر کرنا، تلاوت کرنا، ان کے لیے خیرات کرنا، نفل پڑھنا، جو وظائف کر سکتے ہیں وہ کرنا، اور آخر میں اتنا کہہ کے ختم کروں گا، اور آخر میں دعا کر کے اٹھنا، یا اللہ موت جب بھی آئے، میرے اندر کا حال تیری ذات بہتر جانتی ہے، موت جب بھی آئے خاتمہ خیر پر کرنا، اور غلامان حسین میں قیامت کے دن کھڑا کرنا۔ تو یہ دعا ہی کافی ہے، قبول ہو گئی تو دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی۔ آج کراچی والوں کے لیے دعا کرنی ہے۔ حالیہ بارشوں کا سلسلہ اتنا شروع ہوا کہ وہاں ان کے گھروں، ان کی گلیوں، ان کے محلوں میں سیلاب کی کیفیت ہے۔ جب یہ رحمت اس کی بارگاہ سے بڑھتی ہے تو انسان کے لیے زحمت بن جاتی ہے۔ تو اس خطبے کے اینڈ پہ میں نے یہ آپ سے ریکویسٹ کرنی ہے کہ دل سے دعا کیجئے گا، اللہ مخلوق کائنات کو سکون نصیب فرمائے۔ اب اگر کوئی ہماری کوتاہیاں، گستاخیوں اور بے ادبیوں سے یہ عذاب آ رہے ہیں تو اللہ کریم ہمیں معاف فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ سنت ادا فرمائے۔